ہم نے ویسے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آ کے تھیلا کھولا, جیسے آپ نے ابھی بھی دیکھا جوتیاں ہم لائے ہیں تو بچے بھاگتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں, تو ہم نے یہاں پہ آ کے نا ایسے ہی تھیلا کھولا, تو جو ان کے اسمائل تھے نا فیس پہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور نہ میرے پاس الفاظ ہیں وہ بتانے کے لیے. NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, NA نیوز کے ساتھ میں ہوں جواد باقر. ناظرین, معاشرے کا توازن معاشی طور پر برقرار رکھنے کے لیے یہ ضرورت ہے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں, جو نیڈی پرسن ہیں, ان کی ہیلپ کی جائے. اسلام میں زکوٰۃ خیرات کا ایک چیز رکھی گئی ہے جس کے ذریعے سے جو آپ کے معاشرے میں جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی ضروریات پوری کی جائیں, انہیں کھانا کھلایا جائے, اگر ہو سکے ممکن ہو سکے تو انہیں کپڑے دیے جائیں, انہیں جوتے دیے جائیں, یا کہ ان کی ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے تاکہ ان کی مشکل جو وقت ہے وہ آسان ہو سکے. خاص طور پر ایسے وقت میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں, ایسے وقت میں جب ہر طرف کرونا وائرس کی دھوم دھام تھی, ہر بندہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گیا تھا, کمانے والا کوئی بھی نہیں تھا گھروں میں, اور انسانوں کے حالات اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ مانگنے تک مجبور ہو گئے تھے. ایسے حالات میں ایک لڑکا جس کا نام ہے حمزہ, جس نے اپنے فوڈ بوائے کے نام سے اب وہ رن کر رہے ہیں, اپنی ایک انہوں نے NGOs ٹائپ بنا لی ہے جہاں سے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے دور میں وہ کس طرح سے راتوں کو جا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, اور اب وہ کس طرح سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, یہ میری ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس پروگرام میں بھی آپ کو دیکھیں گے. آج حمزہ سے ہم جانیں گے آخرکار انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ کس طرح سے مدد کی جائے. بہت سے لوگ کھانا کھلاتے تھے مگر وہ اس مشن کو لے کر آگے کس طرح سے چل رہے ہیں, یہ آج کے آپ پروگرام میں جان سکیں گے. حمزہ جی, یہ کہاں سے خیال آیا فوڈ بوائے کا, یہ کیسے ہو گیا سب کچھ, ایک آپ نے ٹیم بنا لی اور غریبوں, مسکینوں, یتیموں, حقداروں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ یار, آج آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری ڈسٹریبیوشن پہ ہیں. بہت شکریہ آپ کی جتنی بھی چینل کی ٹیم ہے, سب کا بہت شکریہ. خیال یار, خیال تو کچھ بھی نہیں آیا, اور ہم کوئی ایسا کوئی بڑا کام تو کر نہیں رہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمیں کوئی خیال آتا اچانک, یہ میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. میں سب کو بتاتا ہوں کہ اس کا آغاز جو ہوا, ہمارے گھر میں نان حلیم بنی ہوئی تھی, تو پوری گلی میں ہی نان حلیم کنسیپٹ ہے لاہور میں کہ 12 ربیع الاول کو کوئی دال حلیم بنا رہا ہے تو نان حلیم بنا رہا ہے, تو پوری گلی والی شروع ہو جاتے ہیں جی عباس دے گھروں آیا, تیرے ریاض دے گھروں آیا. تو کیا ہوتا ہے, ریاض صاحب کے گھر سے لوگ اٹھا کے عباس بھائی کے گھر جا رہے ہیں, عباس بھائی کے گھر کا کھانا ریاض بھائی کے گھر آ رہا ہے, ٹیسٹ چینج ہو رہے ہیں. 5 نان وہ جا رہا ہے, وہ کہتا ہے انہیں 5 بھیجنے, میں 6 بھیج لوں. تو ہمارے گھر بھی یہی سچویشن تھی 12 ربیع الاول کو. تو پوری گلی سے کھانا آ رہا ہے, کھیریں آ رہی ہیں, دال حلیم آ رہی ہے, نان حلیم آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں, ادھر نہیں بانٹا جائے گا, یہ حقداروں تک جانا چاہیے. تو بس ہمیں علم میں نہیں تھا کہ ہمارا وہ جو ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں تک آ جائیں گے ہم کرتے کرتے, اور وہ ہمارا وہ ڈیوٹی لگ جائے گی, ہمارے جو ہے کام میں شامل ہو جائے گا. تو ہم نے کھانا اٹھایا, پیک کیا, اور بائک پہ ہی میں تھا, علی تھا اور اختشام تھا, آج وہ نہیں آیا اس ٹائم. تو ہم بائک پہ ٹرپلنگ کر کے ہاتھ میں ہم نے تھیلے اٹھائے ہوئے ہیں. تو ہم جو مینار پاکستان کراس کرتے ہیں, شہر سے ہم نکلتے ہیں راوی دریا کی جانب, تو ہماری نظر پڑتی ہے جہاں پہ ہم ابھی موجود ہیں سلمز ایریاز میں. تو ہم نے ویسے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آ کے تھیلا کھولا, جیسے آپ نے ابھی بھی دیکھا جوتیاں ہم لائے ہیں تو بچے بھاگتے ہوئے یہاں پہ آئے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ آ کے نا ایسے ہی تھیلا کھولا, تو جو ان کے اسمائل تھے نا فیس پہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا, اور نہ میرے پاس الفاظ ہیں وہ بتانے کے لیے کہ جو ان بچوں کے چہرے پہ اسمائل تھے نا. تو ہم نے یہاں پہ آگے پوچھا کہ آپ نے کوئی نان حلیم کھائی ہے آج, آپ نے کوئی کہیں سے آپ کو کوئی کھانا آیا؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تو صبح سے بھوکے ہیں. اور پورے شہر میں جشن منایا, شہر میں کھانا ویسٹ ہو رہا ہے. 5 گھروں میں سے نان سامنے والے کے گھر میں جا رہے ہیں, وہ ہمارے گھر میں بھیج رہا ہے, ٹیسٹ چینج ہو رہے ہیں, ضائع ہو رہا ہے کھانا. تو ہم نے سوچا کہ ہم کھانا نیڈی لوگوں تک پہنچائیں گے. اور جب ہم تقسیم کر رہے تھے, بڑا ایک ایموشنل سینیریو کریٹ ہوا تھا. دوست نے ویڈیو بنا لی, ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا, تو اب ہمارے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اچھا, ویڈیو تو وائرل ہو گئی, ظاہر سی بات ہے. ایک بہت اچھی بات جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے, ویڈیوز بنانے کی بات ہے, تو حمزہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اگر آپ مدد کرتے ہیں, ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو, یا نیکی کر دریا میں ڈال. تو دوسری بات میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے. بہت سی دوسری چیزیں تو ہم پروموٹ کرتے ہیں, مگر آپ کو کبھی اس طرح کا سننے کو ملا کہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اس کو وائرل کر رہے ہیں, اس کو نیچا دکھا رہے ہیں, کچھ ایسا ہوا ہے؟
अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो एक हाथ से दें और दूसरे को पता ना चले, वो बिल्कुल राइट आप बात कह रहे हैं, मगर वो तब होता है जब आपने एक बंदे की हेल्प करनी हो, आपने एक भूखे को खाना खिलाना हो। अब हम एक बंदे को खाना नहीं खिला रहे, हम हज़ारों 500 300 400 बंदों को खाना खिला रहे हैं, और हम वो पास से नहीं खिला रहे। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, सवाए हमने जब स्टार्ट किया था अपना काम, तब हमने अपने डोनेशन से अपने घरों से पैसे इकट्ठे किए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से पैसे इकट्ठे करके, हमें खाने के पैसे नहीं होते थे और हमें पता होता था हमने इन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए खाना बांटना ला के, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो अली भाई, मैं, हमारी जो 20-20 25-25 हज़ार सैलरी है, हम उसमें से 5-5 6-6 हज़ार पर मंथ डोनेट करते थे फूड बॉयज़ को, और हम यहाँ पे आके खाना बांटते थे। अब हमारे पे एक जिम्मेदारी है, हमें 300 400 कोई 100-200 बंदा खाना डोनेट कर रहा है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार अगर कोई हमें 100-200 बंदा खाना दे रहा है, उसका खाना हम कलेक्ट करते हुए भी वीडियो बनाते हैं और उसका खाना तकसीम करते हुए भी वीडियो बनाते हैं। जिस बंदे ने खाना दिया होता है वो आगे 100 बंदों को और बताता है, यार मैं मुंडिया को खाना दिता है, वो वंड गए ने बड़े चंगे ने, तो वो हमें और खाना मिल जाता है। यार खाना मैंने घर तो नहीं ले जाना, अब अगर कोई मुझे कोई 200 बंदों की बिरयानी भेजेगा तो मेरे घर वाले कोई पहलवान तो है नहीं ना, मैं गुजरांवाला में रहता हूँ कि वो सारा खा जाएंगे। हम अगर एक झुग्गियों में बांट रहे हैं, एक स्लम्स एरियाज में बांट रहे हैं, वो क्या हुआ, वीडियोस बनाने से हमारे यहाँ जो है हम 10 और झुग्गियों में चले गए, हमारी टीम बनती गई, हमें वॉलंटियर्स मिलते गए, फिर हमारा जो हर इलाके में लड़कों को मैसेज आने लग गया कि यार अगर हम ये कर सकते हैं तो यार आप क्यों नहीं कर सकते, हम फजूल से इंसान कर रहे हैं तो आप भी करें। वैसे भी आजकल टिकटॉक का दौर है, फहाशी फैलाई जा रही है, पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है लोगों को, और उनको प्रमोट भी किया जा रहा है, वल्गर कंटेंट भी प्रमोट किया जा रहा है। तो इस दौर में जहाँ पे इतनी वल्गरिटी प्रमोट हो रही है, फहाशी फैल रही है, जो गंदी चीज़ें उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो यार अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, अगर हमारी कोई वीडियो हम यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, कोई सिंध में बैठ के देख रहा है, तो अगर वो थर्ड में जाके हमारी वीडियो की वजह से खाना बांट दे, तो मेरा ख्याल है कोई गलत काम तो नहीं। आपको वैसे प्राउड भी होता होगा कि अल्लाह पाक ने आपको चुन लिया, इन बंदों, इन बच्चों को खास तौर पर इनको खाना खिलाने के लिए, इस नेक काम के लिए, बड़े प्राउड की बात है। हमजा ये बताइए कि आप इस मिशन को लेकर आगे कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, क्या आपने कोई टारगेट, अपना कोई गोल सेट किया अब तक? अच्छा, पहले तो मैं यही बताता हूँ चलूँ कि हम अपने आप को किसी भी काबिल नहीं समझते। हमें खुशी होती है कि यार हम ये काम कर रहे हैं और ड्यूटी लगाई हुई है हमारी अल्लाह ने। शुरू में हमें बड़ी बातें भी सुनने को मिलती थी, वो तानु कुछ नहीं, कोई डोनेट करेगा, आपको कोई खाना नहीं देगा, आपको कोई चीज़ें नहीं देगा, आप कैसे करेंगे, ये है वो है, कोई नहीं यकीन करता। तो जब आप, मेरा मानना ये है कि जब आप कोई नेकी का काम करते हैं ना, या कुछ सोच लेते हैं या अहद कर लेते हैं कि मैंने कोई पॉजिटिव काम करना है और उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, फ़ायदा हो रहा है, तो अल्लाह ताला आपके लिए जो रास्ते हैं वो क्रिएट कर देता है। ऐसे लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं। अब हमारे साथ ऐसे केटरिंग वाले हैं जिनका खाना वेस्ट होता है वो हमें देते हैं, शादियों वाले ऐसे लोग हैं जो खाना बच जाता है वो हमें देते हैं और हम यहाँ पे आके बांट देते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है। अब हमारा मकसद ये है, पहले हमारा कोई टारगेट नहीं था, हमारा हम ही बस मुँह उठाया, बांट दिया खाना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं फूड बॉयज़ को, हमें खाना भी डोनेट करते हैं, हमें पैसे भी, जो हमारा फूड बॉयज़ का पेज है वहाँ पे डोनेशन आती हैं, क्योंकि मैं पास से कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं 1 रुपया भी नहीं पास से लगा रहा। जो कर रहे हैं हमारी माएँ बहनें, हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत डोनेशंस कर रहे हैं, बहुत खाना डोनेट कर रहे हैं, और हम सिर्फ वो चीज़ें खाने पे और कपड़े पे यूज़ करते हैं। हम किसी को जहेज़ के लिए कोई पैसा नहीं देते, किसी के घर का किराया नहीं देते, हम किसी का ऑपरेशन नहीं करवा रहे। हमारा मकसद सिर्फ स्लम्स एरियाज़ में और सड़क पे जो बंदा सो रहा है ना, जो भूख से मर जाता है, किसी ने नहीं पूछना। हम फूड बॉयज़ का ड्राइव चला रहे हैं और अब हमारी कोशिश है कि हम कोई ऑर्फनेज होम्स बनाएं जहाँ पे भी उन लोगों को रखें जो रोड्स पे सो रहे होते हैं, जो सड़क पे सो रहे होते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, हम उनको वहाँ पे रखें। और इंशाल्लाह उम्मीद है अगर हमने ये किया और साल में हम यहाँ तक आ गए हैं तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा रिसोर्स हमारे लिए क्रिएट कर देंगे, कोई ऐसा बंदा हमें मिल जाएगा जो हमारा ऑर्फनेज होम है और उसमें बनाने में भी हमारी हेल्प करेगा। अच्छा हमजा जी, इधर मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब लॉकडाउन में आप खाना बांटते थे उस वक्त आपको कोई परेशानी हुई किसी तरफ से, और दूसरी ये चीज़ कि आपको अगर कोई डोनेट करना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से ये वीडियोस देखे हमारे नाज़रीन में से, तो उसका तरीक़ाकार क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, लॉकडाउन में हमें बड़ी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ा और खुशी भी हुई कि हमारा जो टारगेट था हम किसी हद तक उसको अचीव करने में कामयाब हुए। हमने, क्योंकि अब आपने देखा होगा हम खाना बांटते हैं तो रश लग जाता है बच्चों का, तो कोरोना के दिनों में जब कोविड पेंडेमिक चल रहा था तो हम रश नहीं लगा सकते थे, हम गैदरिंग नहीं कर सकते थे। रमज़ान भी आया, उसी दौरान हम दस्तरखान भी लगाते थे, तो वो भी हम रश नहीं लगा सकते थे। हमें पुलिस की जानिब से भी मना किया जाता था कि बेटा आप अच्छा काम करें, रश ना लगाएं, गैदरिंग ना करें। और हमने खुद भी सोचा कि यार हम खाना बांटते बांटते किसी में कोरोना कन्वर्ट ना कर दें, अगर हो सकता है उन्हें ना हमें हो, उनको हो जाए, उन्हें हो हमें ना हो जाए, हम आगे 100 बंदों को मिलते हैं, हम फैलता है, आगे चेन ना चलती रहे।
تو ہم نے اپنے پیج سے ایک میسج چلایا کہ کوئی بھوکا ہے, کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, وہ سلمز ایریاز میں نہیں بھی رہتا, اگر کوئی ڈیفینس میں بھی رہتا ہے, کوئی بحریہ ٹاؤن میں بھی رہتا ہے, کوئی کسی اچھی سوسائٹی میں بھی رہتا ہے, وہ ہمیں کال کرے, ہم اس کو کھانا اس کی دہلیز پہ پہنچائیں گے, کوئی پیسے چارج نہیں کریں گے. اور بلیو کریں, ہمیں بحریہ ٹاؤن سے, ڈی ایچ اے سے, ہم حیران ہو جاتے تھے کہ یار اتنی اتنی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ بھی ہمیں فون کر کے کھانا مانگ رہے ہیں. مگر ہمارا ایک میسیج تھا کہ انسانیت کا میسیج تھا, ہمارا کوئی میسیج نہیں تھا کہ ہم نے صرف ان کو ہی کھانا بانٹنا ہے. اگر کوئی امیر بندہ یار اس کو بھی بھوک لگی ہے تو ہم نے اس کو بھی دیا, کوئی مسئلہ نہیں, اس کی بھی کوئی دعا لگ جائے گی ہمیں. ہم نے کووڈ-19 کے ایشو میں جو لوگ جاب پہ نہیں جا رہے تھے ان میں بہت بڑی تعداد میں راشن تقسیم کیا, خود سے نہیں کیا, لوگوں نے ہمیں دیا, ہم نے آگے تقسیم کیا, لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانا دیا. ہمیں کال آتی تھی, لوگ بلیو کریں ہم اس طرح بھی سمجھتے تھے, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوتے تھے جس طرح پتہ نہیں ہم اپنا کوئی وہ کام کر رہے ہیں پیسے لے کے نا, اور لوگ ہمیں بلائیں گے آرڈر دے کے تو پیسے دیں گے, یہ لوگ 100 روپیہ چارجز ہو گئے. پھر ہم سمجھاتے تھے بھائی ہم کوئی رائڈر نہیں ہیں, ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں, فری کھانا بانٹ رہے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے آپ گھروں میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. غریب کا بچہ کھا رہا ہے, ہم کوئی آپ کو بھی دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تھا. اور دوسرا آپ نے بات کی کوئی سپورٹ کرنا چاہے, سپورٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سپورٹ کرنے کی بجائے اپنے علاقے, اپنے گلی محلے میں دیکھیں. اگر کوئی کراچی میں بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے سپورٹ نہ کرے, کراچی میں کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں, پہلے اس کا رائٹ بنتا ہے. اگر کوئی سندھ میں کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں, اور پہلے تو یہ کوشش کریں کہ خود ہی کریں. جو کام خود کرنے میں مزہ ہے نا وہ کسی میں نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی لاہور سے یا کوئی بھی سپورٹ کرنا چاہے, کوئی ڈونیشنز کرنا چاہے, بچوں کے لیے بسکٹ, چاکلیٹ, جوتے, کپڑے, شوز, کوئی چیز خود خرید کے دینا چاہے تو فوڈ بوائز پہ ہمارا جو ہے پیج ہے, اور اس کے بجائے ہمارا وہاں پہ نمبر بھی موجود ہے, واٹس ایپ بھی ہے ہمارا فوڈ بوائز کا. فیس بک پہ سرچ کریں گے پیج آ جائے گا, وہاں سے ہم سے کانٹیکٹ کر لیں. وہاں پہ ہمارے جیز کیش, ایزی پیسہ, موبائل اکاؤنٹ سب کچھ موجود ہے, تو وہاں پہ ہمیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آگے بانٹنا چاہیں. ہمارا مقصد صرف میسیج دینا کہ یار ان لوگوں میں آئیں, یہ انسان ہے, یہاں پہ آپ کے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں, آپ کو سکون ملے گا, ایک دلی سکون ملے گا. اور میں اب نہیں بتا سکتا کہ آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے یہاں پہ آگے کتنی خوشی مل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے.